شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا دوسرا مرحلہ پاکستان کی ترقیاتی اہداف کے حصول میں براہ راست مدد کرے گا۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی احتجاجی کال کو مسترد کر دیا ہے۔ ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل پاکستان اور افغانستان کے درمیان کل مالدیپ میں کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے عمل کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایات آج اسلام آباد میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری سے متعلق شائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خسارے کا شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے نجکاری کا پورا عمل شفاف طریقے سے مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے بعد مضبوط ریگولیٹری طریقہ کار اپنانے کی ہدایت کی ہے۔ اجلاس کو ڈسکوز کی نجکاری کے حوالے سے پیش رفت کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پہلے مرحلے میں اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، گوجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی اور فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کی نجکاری کی جائے گی۔ اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے روڈ شو رواں ماہ سے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب، ترکی اور چین کے سرمایہ کاروں کے لیے بین الاقوامی سطح پر روڈ شوز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے میں پاکستان کو ترقیاتی اہداف کے حصول میں براہ راست مدد ملے گی۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے زیر اہتمام عالمی طرز حکمرانی کے اقدام اور سی پیک کے لیے چین پاکستان مشترکہ شراکت داری کے موضوع پر ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ احسن اقبال نے کہا کہ سی پیک کا دوسرا مرحلہ پاکستان 5 راہداریوں پر مشتمل ایک جامع لاہ عمل ہے، جس میں ترقی، روزگار، شدت، ماحول دوست اور کھلی راہداریاں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کھلی راہداری کا مقصد سی پیک میں دیگر ممالک کو شامل کرنا اور اسے علاقائی ترقی کا منصوبہ بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کا دوسرا مرحلہ پاکستان کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ پاکستان اور چین کی پائیدار شراکت داری کو اجاگر کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا ہے کہ دو طرفہ تعلقات ہر گزرتے سال کے ساتھ مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دوستی اس سال نئی بلندیوں تک پہنچنے والی ہے، کیونکہ پہلا پاکستانی خلاباز چین کے تعاون سے خلا کا سفر کرنے والا ہے۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات عطاءاللہ طارق نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اٹوٹ رشتہ ہے، جو آہنی بھائیوں کی حیثیت سے ایک منفرد اور پائیدار بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے حالیہ دورہ چین سے اس دوستی کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لبنانی مسلح افواج کے ساتھ دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج راولپنڈی میں لبنانی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل روڈولف ہیکل سے ملاقات میں کہی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے لبنان کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ اور خوشگوار تعلقات کی اہمیت کا بھی اعادہ کیا۔ جنرل روڈولف ہیکل نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور آپریشنل کارکردگی کو سراہا اور علاقائی امن، استحکام اور بین الاقوامی امن مشنز میں ان کے کردار پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی بدلتی ہوئی صورتحال، دفاعی تعاون اور دو طرفہ عسکری تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ گفتگو میں دونوں ممالک کی افواج کے درمیان پیشہ ورانہ روابط، تربیتی تعاون اور ادارہ جاتی تعلقات کے فروغ پر خصوصی توجہ دی گئی۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی احتجاجی کال کو آزاد جموں کشمیر کے عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ میرپور آزاد کشمیر کے شہریوں کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن سے کاروبار متاثر اور دہاڑی دار طبقہ پس جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج پرتشدد ہوا تو دشمن فائدہ اٹھائے گا، اس لیے معاملے کو صرف مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی اور کسی کو شرپسندی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اعلان کے برعکس میرپور میں مارکیٹیں اور کاروباری مراکز کھلے ہیں۔ میرپور آزاد کشمیر کے عوام نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہر دھرمی چھوڑ دے اور اپنے مطالبات کے لیے مذاکراتی میز پر آ کر بات چیت کرے۔ ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل پاکستان اور افغانستان کے درمیان کل مالدیپ میں کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔